مفتی شہریار صاحب قبلہ ہوش میں رہ کر تقریر کیجئے، ہوش و حواس سے خطاب کیجئے۔ اس پوری کائنات میں صرف آپ مفتی نہیں ہیں۔ اچھا، اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیے کہ وہ بیان دیے ہی تھے ایسا، تو کیا ان کا بیان ہمارے لیے مستند ہے؟ کیا مفتی شہریار رضا خان صاحب، آپ کو اعلیٰ حضرت کا یہ نظریہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں، اس لیے کہ آج بات کریں گے اس شخص کے بارے میں جو کبھی ممبر نور پر بیٹھ کر یہ بولتے ہیں کہ امام کو تنخواہ کی کیا ضرورت ہے۔ آج بات کریں گے اس شخص کے بارے میں جو کبھی ممبر نور پر بیٹھ کر یہ بولتے ہیں کہ امام کے تنخواہ کو بڑھانے کی کیا ضرورت ہے۔ دوستو، آج بات کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو کبھی ممبر نور پر بیٹھ کر یہ بولتے ہیں کہ امام کھا کھا کر کے اپنی صرف صحت بناتا ہے۔ دوستو، آؤ ذرا آج بات کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ اللہ، کہاں ہیں آپ؟ یہ سچ ہے؟ ارے دیکھیے، آپ خود دیکھ لیجئے۔ جس کو دنیا اختر رضا خان اظہری کے نام سے جانتی ہے، عالموں کے سردار اختر رضا خان، فقیہوں کے امام اختر رضا خان، ولیوں کے سردار اختر رضا خان، ولیوں کے سردار اختر رضا خان۔ اللہ، دیکھ لیا آپ نے، لیکن حاصل کلام ہمارا یہ نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ آپ اخیر تک بنے رہیں دوستوں۔ یہ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ ایک فلمی ڈرامہ ہے، 90% واقعہ غلط ہے۔ دوستوں، کیا آپ ایسے شخص کو سننا پسند کریں گے؟ آپ ذرا ایک بار سن کر کے بتائیے۔ ایک محدث اعظم پاکستان، جو بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی، ان سے کسی نے کہا، ایک بار دعوت دی محرم کے جلسے میں، کہا بابا تقریر کیجئے، جو مستند روایت ہے، جو گڑھی ہوئی موضوع غلط وہ نہیں، مستند روایت کربلا کے حوالے سے بیان کیجئے۔ محدث اعظم پاکستان ممبر پہ کھڑے ہوئے، کہا سنو مستند واقعہ سنو۔ امام حسین مدینہ سے نکلے، کربلا پہنچے اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے۔ اس طرح بے شمار واقعات ہیں جس کو لوگوں نے اپنے من سے گڑھ کے بیان کیا ہے، جیسے فلم لکھنے والا اپنے من سے گڑھ کے لکھتا ہے۔ مفتی شہریار صاحب قبلہ ہوش میں رہ کر تقریر کیجئے، ہوش و حواس سے خطاب کیجئے۔ اس پوری کائنات میں صرف آپ مفتی نہیں ہیں۔ ناسبیت اور خارجیت کو بڑھاوا مت دیجئے۔ صاحب نے جو حوالہ دیا، مفتی اعظم پاکستان کا حوالہ دیا، اس میں دو پہلو ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہو وہ ایسے حالات میں یہ بیان دیا ہو کہ وقت کی گنجائش نہ ہو سکتا ہو نماز کا وقت ہو گیا ہو، بے شک ہو سکتا ہو رات کے آخری پہر میں یہ بیان دیا ہو۔ اچھا، اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیے کہ وہ بیان دیے ہی تھے ایسا، تو کیا ان کا بیان ہمارے لیے مستند ہے؟ کیا حرف عقیل ہے؟ اور دوسری بات کہ جو ہے یہ مفتی اعظم پاکستان کب سے مستند روایت بن گئے، بات صحیح۔ بے شک۔ اور ان کے حوالے سے آپ نے کس کتاب میں کہاں پڑھی ہے کہ مفتی اعظم پاکستان نے ایسا بولا، جو ہے ایسا بولا ہے، یا کوئی ایسا کلپ کہا ہو، ہے، کوئی کلپ ہو یا کوئی تحریر ہو۔ اور دوسری بات، جو انسان داستان کربلا کو، واقعہ کربلا کو فلمی کہانی جیسے الفاظ استعمال کرتا ہو، وہ دراصل امام حسین جیسے امام برحق کی عظیم شہادت کو معمولی بتانے کی کوئی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ بے شک۔ وہ چاہے کتنی ہی وضاحت دے کہ وہ امام حسین سے محبت کرتا ہے، اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ہے، اہل بیت کے لیے جان دینے کو تیار ہے، لیکن اس کی زبان اس کے دل کی گواہی کے برخلاف ہے، جسے نفاق کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ کیونکہ حسین کے ذکر پر فلمی تشبیہ دینا ایمان نہیں، یہ گستاخی ہے اور جرأت بے ادبی ہے، بے اور شک۔ اہل بیت کی شان میں گستاخی ہے۔ اور جو واقعہ تاریخ کی 1000 کتابوں میں درج ہے، جسے امام عبدالرزاق، امام بلازری، امام ابن سعد، امام طبری، امام ابن جوزی، امام ابن عساکر، امام سیوطی، علامہ سبت ابن جوزی، امام متقی ہندی، امام شامی، امام قسطلانی، امام علامہ زرقانی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جیسے اکابر نے تفصیل سے نقل کیا ہو، اور جسے ممبر و محراب پر 14 صدیوں سے امت سن رہی ہو، اسے فلمی کہانی کہنا یہ علمی انکار نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے گستاخی ہے، بے ادبی ہے، بے ادبی ہے۔ اور مفتی شہریار رضا خان صاحب جو بیان کیے ہیں، حوالہ کیا ہے ان کا؟ مفتی اعظم پاکستان۔ کوئی کتاب نہیں، کوئی ائمہ محدثین نہیں، کوئی نہیں۔
میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے کہ مفتی اعظم پاکستان علامہ امام احمد رضا سے بڑھ کر ہیں، امام ابن جوزی سے بڑھ کر ہیں، امام تبری سے بڑھ کر ہیں، امام ابن عساکر سے بڑھ کر ہیں یہ؟ جی اور صحیح مفتی گرفت۔ شہریار رضا خان صاحب امام حسین کی شہادت اور ان کے اہل بیت کی شہادت اور ان کے اصحاب کی شہادت اور امام زین العابدین کی اسیری اور ان کے خیموں کو جلایا جانا، یہ سارے کے سارے واقعات جو کربلا کے واقعات ہیں، یہ ان معتبر کتب میں ہی لکھے نہیں بلکہ ان کے علاوہ بڑے بڑے اجلہ اور بڑے بڑے ائمہ کرام نے بھی اس کو ذکر کیا، جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا۔ بے شک۔ اور یاد رہے کہ یہ تاریخ اسلام کا ناقابل انکار حصہ ہے۔ مفتی شہریار رضا خان صاحب، آپ کو اعلیٰ حضرت کا یہ نظریہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ وہ کون سنی ہوگا کہ جسے واقعات کربلا کا غم نہ ہو، یا اس کا دل محزون نہ ہو، اس کی آنکھیں پرنم نہ ہو ان دردناک واقعات سے۔ ہاں، یہ الگ سی بات ہے کہ اسلام میں جزا اور فضا کی کوئی شرعی حیثیت نہیں اور ہمیں مصیبت میں صبر کرنے کو کہا گیا، لیکن کربلا کے واقعات کو دیکھنے کے بعد پھر جس سنی کے دل میں غم نہ ہو، اس کے دل میں غم نہ ہونے کا غم ضرور ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جس کے دل میں کربلا کے واقعات کا غم نہ ہو، پتہ ہی چلا کہ اس کا ایمان ناقص۔ ظاہر بات ہے کہ اہل بیت کی محبت میں یہ کمی نظر آ رہی ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ ہم سنی ہیں، اہل سنت والجماعت ہے، لہذا سنی ہونے کا مطلب ہے کہ ہم اہل بیت سے بے پناہ محبت کریں اور صحابہ سے بھی محبت کریں۔ ہم کربلا کے ہر شہید کو مظلوم اور معتبر اور حق جانتے ہیں اور مظلوم بھی جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ بے بنیاد دعوے کر کے یہ امت کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی ناپاک جسارت کر رہے ہیں، یا تو خود جاہل ہیں یا تو خود فتنہ پرور ہیں۔ بالکل چاہیے کہ ہم تاریخ کربلا کو مستند مراجعے سے پڑھیں اور سچے جذبات کے ساتھ اسے زندہ رکھیں تاکہ آنے والی نسلوں تک حق کا پیغام پہنچ جائے۔ کیا ایسے خطیب کا بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں ناظرین، آپ یہ بتائیں ایسے خطیب کا بائیکاٹ ہونا چاہیے یا نہیں؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ Thank you for watching this video.